پیاری امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں۔ آپ کی تو خواہش تھی، پر ایسا نہ ہو سکا، اور آپ کے لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ آپ کو، ابو کو، بہنوں کو میں دکھ نہیں دے سکتا۔ میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے چودھری دلاور ملے، جن کی بیٹی پر آصف کا سایہ تھا، جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا، اور انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا۔ باقی پیسے میری الماری میں رکھے ہیں، ان سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا علاج بھی کروانا۔ ماں، مجھے رشنا سے شادی کے بعد مرنا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہما، مجھے معاف کر دینا۔ نورین، تم بھی اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ خوب دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بننا۔ ماں اور بابا کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ خط تو نورین کے ہاتھ میں سے پھسل گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان کی ماں کے منہ سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ارمان، تم واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پیسے کی نہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ بہت دور جا چکا تھا، جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ ایک دلچسپ اور سنسنی خیز داستان۔ آج پھر شام کو تھک کر ہار کر وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ مایوسی نے اس کے پورے وجود کو گھیر رکھا تھا۔ ہر روز صبح ایک نئی امید کے ساتھ وہ نوکری ڈھونڈنے نکلتا تھا، پر واپسی پر سوائے مایوسی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جہاں بھی نوکری کے لیے جاتا، وہاں افسران کو اس کی ڈگری سے زیادہ رشوت یا سفارش چاہیے تھی۔ وہ کوئی امیر باپ کا بیٹا تو نہیں تھا جو رشوت کے نام پر بڑی بڑی رقمیں دے کر افسران کو خوش کر سکتا۔ نہ اس کی رسائی کسی ایسے انسان سے تھی جس کی سفارش اس کی ڈگری سے اعلیٰ تھی اور اس کی وجہ سے اسے نوکری مل جاتی۔ اس کا باپ ایک غریب مزدور تھا۔ اس کا باپ جانتا تھا کہ اس نے کیسے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پالا پوسا اور پڑھایا تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اپنی بہنوں کی شادی کر سکے۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ جب اس نے MBA ڈگری فرسٹ ڈویژن میں حاصل کی تو اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے، اسے اپنے مستقبل سہانا نظر آنے لگا۔ لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ یہاں ڈگری سے زیادہ رشوت کی ضرورت ہے۔ اس سے کم پڑھے لکھے لوگ اعلیٰ افسران کی پوسٹ پر بیٹھے تھے، لیکن اس جیسے ابھی ڈگری ہولڈرز رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے شکستہ انداز میں دستک دی۔ آگے تم ارمان بیٹا۔ اس کی ماں نے اس آس پر دروازہ کھولا کہ شاید آج ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا اور اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی۔ بیٹے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سمجھ گئی، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ تم منہ دھو لو بیٹا، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، ارمان کی ماں نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ آج پھر سفید حویلی میں خوف کا سماں تھا۔ پوری حویلی کے در و دیوار خوف سے لرز رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ آج اماوس کی رات تھی اور یہ اماوس کی رات کو چودھری دلاور کی بیٹی رشنا کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی تھی۔ اسے سخت قسم کا دورہ پڑتا تھا اور اس کی دلدوز چیخیں پوری حویلی میں گاؤں کو دہلا کر رکھ دیتی تھی۔ رشنا کا خوبصورت چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور آنکھیں باہر کو ابل آتی۔ آواز اس قدر خوفناک ہو جاتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے سماعت کو متاثر کر دے گی۔ اس حالت میں رشنا کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا اور اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے رسیوں سے جکڑ دیا جاتا۔ چودھری دلاور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتا تھا۔ رشنا اس کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو تڑپتے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کچھ کریں، دیکھیں رشنا کی ماں حالت آج پھر کتنی خراب ہو گئی ہے۔ رشنا کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی، اتنی خراب حالت اس سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ شاید تڑپ رہی تھی کہ جیسے اس کے وجود پر کوئی چھریاں چلا رہا ہو۔ رشنا کے حلق سے عجیب غیر انسانی آواز نکل رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ سچ ہوتے ہی یہ تڑپتی ہوئی لڑکی ایسے تھی۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے رشنا بھی ایک عام لڑکی کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن اس رات کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ جب رشنا کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ سوچتی کہ کاش اس رات وہ گھر میں ندی کے پاس نہ جاتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ ارمان یار، کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اسے پریشان دیکھ کر ولید نے پوچھا۔ یار، میں پریشان کیوں نہ ہوں،
آج 3 ماہ ہو گئے ہیں نوکری ڈھونڈتے ہوئے، لیکن ابھی تک نہیں ملی۔ گھر میں 3 جوان بہنیں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر رشتہ کے لیے آنے والے اس آس پر آتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، مگر ہمارے گھر کی دور و دیوار سے ٹپکتی ہوئی غربت دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں میری بہنوں سے نہیں جہیز سے مطلب ہے، جو انہیں ملتا دکھائی نہیں دیتا، تو اس دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اپنی بہنوں کی آنکھوں میں چھپے درد کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا رشتوں کی آس میں ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، اور تو کہتا ہے میں پریشان کیوں نہ ہوں۔ ارمان تو جیسے پھٹ پڑا۔ یار سب ٹھیک ہو جائے گا، ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیسے ٹھیک ہوگا یار، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ارمان نے دکھ سے کہا۔ اچھا یار یہ بات ہے، لیکن اگر تمہاری پریشانی ختم ہو جائے تو، ولید نے کہا۔ تو ارمان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر کہو تو بتا دوں۔ یار بتا نا۔ ولید کیا بات ہے، ارمان نے پوچھا۔ یار ایک بہت زبردست بابا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تیرے حالات ٹھیک کر دے گا، ولید نے کہا۔ تو ارمان ہنس پڑا۔ اگر انہیں حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو پہلے سے نہ کرتے، ارمان نے طنزاً کہا۔ مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانو گے، تبھی تو تمہیں بتا نہیں رہا تھا، اس نے کہا۔ کئی لوگوں کی مدد کی ہے، میرے ماموں کی بھی، یار وہ بہت زبردست ہے۔ اوکے یار، لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ ارمان ولید سے ہاتھ ملا کے گھر چل پڑا، لیکن اس کے مائنڈ میں ولید کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ کیا وہ بابا میرے حالات ٹھیک کر دے گا؟ اس رات بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوبصورت تھا، ایسے میں رشنا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ باغ میں آئی، باغ میں ایک طرف ندی تھی، وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، رشنا، کسی نے اسے پکارا۔ کون ہے؟ رشنا نے ادھر ادھر دیکھا، پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید میرا وہم ہوگا، رشنا نے سوچا، لیکن اسے پھر سے آواز سنائی دی، رشنا رشنا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سحر زدہ ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا جس نے رشنا کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ کون ہو تم؟ رشنا نے اس اجنبی سے پوچھا۔ رشنا میں تمہارا عاشق ہوں، میں ساحر ہوں۔ رشنا آؤ، میرے پاس آؤ۔ ساحر نے اپنے بازو رشنا کی طرف بڑھائے۔ اس ساحر نے رشنا پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی، کہ یہ قدم اسے کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ اگلی صبح جب رشنا کو ناشتے پر بلانے کے لیے گئی تو رشنا اپنے کمرے میں نہ تھی۔ پوری حویلی میں رشنا کو ڈھونڈا گیا، سب پریشان تھے کہ وہ کہاں چلی گئی۔ ہر طرف رشنا کو ڈھونڈا گیا۔ آخر رشنا ندی کے کنارے بے ہوش حالت میں پڑی ہوئی ملی۔ سب حیران تھے کہ رشنا ندی کے پاس کیا کرنے آئی تھی اور وہاں سے بے ہوش کیسے ہو گئی۔ رشنا کئی دن بیمار رہی اور تڑپتی رہی، بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، ایسے کہ جیسے کچھ ہی ہوا ہی نہ ہو۔ سب نے رشنا سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا، لیکن رشنا کو کچھ یاد نہیں تھا، وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ لیکن اماوس کی رات کو رشنا کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، آنکھیں باہر کو ابلنے لگی، منہ سے عجیب عجیب غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ اسے کوئی بہت بڑے تکلیف دے رہا ہو۔ وہ سر کے بل زمین پر چلنے لگی۔ یہ سب رشنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے کئی ڈاکٹروں، پیروں، فقیروں کو دکھایا گیا، لیکن رشنا ٹھیک نہیں ہوئی۔ رشنا جانتی تھی کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے، پر وہ کسی کو یہ بات نہ بتاتی تھی کہ اس کے ساتھ اس رات کو کیا ہوا تھا۔ چودھری جی، میں ایک سادھو کو جانتا ہوں جو کالے علم کا ماہر ہے، اگر رشنا بی بی کو اس کے پاس لے جائیں تو امید ہے کہ رشنا بی بی ٹھیک ہو جائیں گی۔ چودھری دلاور کے ملازم اکرم نے کون ہے وہ؟ اگر تو کسی ایسے سادھو کو جانتا ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چودھری دلاور غصہ سے اپنے ملازم کو کہا۔ چودھری جی، وہ میں بتانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا، ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر اس مسئلہ کا حل سادھو کے پاس جا کر ہی ملے گا تو ہم رشنا بیٹی کو اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہ بات چودھری دلاور نے تو کہہ دی، لیکن کاش وہ جان پاتا کہ تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے صرف اللہ کی ذات۔ بے شک۔ اگلے دن وہ رشنا کو اس سادھو کے پاس لے کر گئے۔ سادھو نے رشنا کو دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے اور اس چھوڑی کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں،
سادھو نے کہا۔ پہلے تو چودھری دلاور ہچکچایا، لیکن پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب چودھری دلاور کمرے میں واپس گیا تو رچنا اس طرف بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور سادھو کی آنکھوں میں تو جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے امی جان، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ارمان نے ماں کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں اپنی پریشانی ارمان سے چھپانے کی کوشش کرتی رہی، پر ارمان پھر بھی جان لیتا تھا۔ وہ بیٹا، آج کچھ لوگ آئے تھے ہما کو دیکھنے، انہیں ہما تو پسند آ گئی، مگر اماں یہ لوگ ہما کے ساتھ وہ سامان کی ایک لسٹ بھی دے گئے۔ اماں یہی بات ہے نا، ارمان نے دکھ سے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کروں تو کیا کروں؟ اماں کی پریشانی، ابا کی بیماری اور بہنوں کے ٹوٹتے خواب میں نہیں دیکھ سکتا، اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کیا کروں تو کیا کروں؟ اماں کی پریشانی، ابا کی بیماری اور بہنوں کے ٹوٹتے خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اس شام ارمان ولید سے ملنے اس کے گھر گیا۔ ولید یار، مجھے اس بابے کے پاس لے چل جس کا تم نے مجھے بتایا تھا، تم راضی ہو گے؟ خیر کوئی بات نہیں، دیکھنا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل میں تجھے آج ہی لے چلتا ہوں، ولید نے کہا۔ تو پھر دیر کیسی، چلو، ارمان نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں ولید نے ایک مکان کے آگے جا کر بائک روکی۔ یہاں رہتا ہے وہ بابا؟ ارمان نے پوچھا۔ ہاں یار، وہ سب سے تنہا رہتا ہے، بہت ویران علاقہ تھا جہاں اس کا گھر تھا، اور ہاں یار، بابا کا نام نارائن راج ہے، ولید نے کہا۔ تو ارمان چونک گیا۔ تو مجھے ایک ہندو کے پاس لے آیا ہے؟ چھوڑ یار ہندو کو، ہمیں تو اپنا کام نکلوانا ہے۔ اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، دیکھنا وہ ایسا عمل کرے گا کہ تجھے 2 دنوں میں ہی نوکری مل جائے گی، ولید نے کہا۔ 2 دنوں؟ گھر کے اندر داخل ہو گئے وہ دونوں۔ یہ کیا ہوا؟ نارائن بابا، میری بیٹی بے ہوش ہو گئی، چودھری نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چودھری، تیری بیٹی پر جن کا سایہ ہے، اور وہ بھی کوئی عام جن نہیں، جنوں کا شہنشاہ، شہنشاہ جنات کا سایہ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سادھو جی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر چودھری ساکت رہ گیا۔ اس نے تمہاری بیٹی کو اماوس کی رات ندی کے کنارے دیکھا تھا، تب سے یہ تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے، سادھو نے کہا، اور یہ ہر اماوس کی رات تمہاری بیٹی کے پاس آتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لوگ ہیں تو وہ اس کو اذیت دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ چودھری نے پریشانی سے کہا۔ میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی؟ شہنشاہ جنات بہت طاقتور ہے، اس سے پیچھا چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بس اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے، بہت خطرناک، سادھو نے کہا۔ کوئی بات نہیں سادھو جی، جتنا بھی خطرناک ہے، اپنی بیٹی کے لیے میں سب کچھ کروں گا، چودھری دلاور نے یقین سے کہا۔ تم اپنی بیٹی کو بہت سے پیروں فقیروں کے پاس لے گئے ہوگے، ان میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو مسئلے کا حل جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، پر میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو تمہیں کسی کی جان لینی ہوگی، سادھو نے کہا۔ تو چودھری دلاور ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ تجھے کسی کی جان لینی ہوگی؟ چاند کی پہلی تاریخ کو ایک خاص وقت میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، اس لڑکے سے اگر تمہاری بیٹی کی شادی کر دی جائے تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس لڑکے میں ایک ایسی طاقت ہے جس پر کوئی جادو، کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی۔ جب اس لڑکے کا ملاپ تمہاری بیٹی سے ہوگا تو وہ طاقت تمہاری بیٹی میں چلی جائے گی، پھر شہنشاہ جنات تمہاری بیٹی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، لیکن شاید شاہ جنات بھی یہ بات جانتا تھا، تبھی اس نے تمہاری بیٹی میں زہر بھر دیا ہے، اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ مر جائے گا۔ چودھری دلاور یہ ساری باتیں سن کر لرز اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بولا، میں راضی ہوں، یہ بتائیں وہ لڑکا کہاں ملے گا اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس لڑکے کی نشانی اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان ہے، بس وہی لڑکا تمہاری بیٹی کو بچا پائے گا، سادھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو کالے جادو کا ماہر تھا، اپنی طاقت سے وہ سب کچھ جان گیا، پر کاش یہ بھی جان جاتا کہ بچانے اور زندگی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ولید اور ارمان اس مکان میں داخل ہوئے تو انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ آؤ آؤ، سادھو کو تم لوگوں کا ہی انتظار تھا، اس آدمی نے کہا، تو دونوں حیران ہو گئے۔ سادھو جی کو کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں؟ ارمان نے حیران ہو کر کہا۔ سادھو جی کو پتا ہے،
اس آدمی نے کہا اور انہیں لے کر ایک طرف چل پڑا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ بڑا پہنچا ہوا ہے سادھو، ولید نے کہا تو ارمان مسکرا دیا۔ وہ دونوں اس وقت سادھو کے پاس بیٹھے تھے۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہاری نوکری نہیں لگ رہی، گھر میں جوان بہنیں ہیں، بیمار باپ ہے، آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ ارمان حیرانگی میں بولا۔ مجھے سب پتا ہے، سادھو نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے ان تمام مسائل کا حل ہے میرے پاس، بہنوں کی شادی، باپ کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میری جان بھی جا سکتی ہے؟ ارمان نے پریشان ہو کر کہا۔ مجھے پوری بات بتائیں پلیز۔ اچھا سنو، چودھری دلاور ایک بہت ہی امیر آدمی ہے، اس کی بیٹی رشنا۔ سادھو نے ساری بات تفصیل سے بتا دی ہے، جسے سن کر ارمان اور ولید ساکت رہ گئے۔ لیکن ان باتوں سے ارمان کا کیا تعلق؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ارمان ہی وہ لڑکا ہے؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے بالک، ارمان ہی وہ لڑکا ہے۔ جب یہ مکان میں داخل ہوا تو تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا۔ دیکھو، اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان بھی ہے۔ اگر یہ مان جاتا ہے تو چودھری دلاور اسے اتنے پیسے دے گا کہ یہ اپنی بہنوں کی شادی بھی کر دے گا اور باپ کا علاج بھی کروا دے گا۔ بولو، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ سادھو نے پوچھا۔ ٹھیک ہے سادھو بابا، مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے، ارمان نے مانتے ہوئے کہا۔ کیا ارمان، تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ولید نے غصہ سے کہا، اور ارمان نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی سو جاؤ، پرسوں آ جانا، تمہاری چودھری دلاور سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ دونوں اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر ولید سے چپ نہیں رہا گیا۔ ارمان، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کیا کروں میں؟ تمہاری ایسے کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ میں ماں جی سے بات کروں گا، تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ولید نے غصہ اور دکھ سے کہا۔ پلیز ولید، یہ صرف میری نہیں، اس لڑکی کی بھی حالت ہے، پتہ نہیں وہ جن اس کو کتنی اذیت دیتا ہوگا، اور پلیز مجھ سے پرامس کرو کہ تم امی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، تمہیں اس دوستی کی قسم جو ہمارے بیچ میں ہے، ارمان نے کہا۔ تو ولید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سادھو جی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ چودھری دلاور نے سادھو کے پاس حاضر ہو کر کہا۔ ہاں چودھری، تمہارا کام ہو گیا ہے، وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے جو اگر تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو تمہاری بیٹی شاہ جنات سے چھٹکارا پا سکتی ہے، پر تمہیں اس لڑکے کو رقم دینا ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں سادھو جی، میں ہر قیمت دوں گا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے۔ سادھو نے ارمان کو بھی بلا لیا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر میں ارمان بھی وہاں آ گیا۔ چودھری نے ارمان کی طرف دیکھا، وہ ایک اچھا خاصا خوبرو نوجوان لڑکا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے پریشانی ہوئی کہ وہ کیا کرنے لگا ہے، پھر اگلے پل اپنی بیٹی کی محبت غالب آ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے رشنا سے مل لو، اور تمہیں جتنے پیسے چاہیے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ آج چاند کی 3 تاریخ ہے، اگلے ماہ چاند کی 1 کو تمہاری رشنا سے شادی ہو جائے گی، اور بالکل سادگی سے ہوگی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، مجھے منظور ہے، پھر بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ اس دوران میں اپنی بہنوں کی شادی بھی کر لوں، تبھی مجھے کچھ سکون کی موت آ جائے گی، ارمان نے کہا۔ تو چودھری رنجیتا ہو گیا، وہ لڑکا اپنی بہنوں کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ بطول، جاؤ رشنا بیٹی کو بلا کر لاؤ، چودھری دلاور نے اپنی ملازمہ بطول سے کہا۔ اچھا چودھری جی، وہ چلی گئی۔ دیکھو ارمان، ہم نے رشنا کو تو یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری اس سے شادی ہم کرنے لگے ہیں، پر اسے معلوم نہیں کہ اس شادی کے بعد تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، تم اس کو ایسا کچھ مت بتانا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا، اور اگر میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس وقت کے کام کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چودھری دلاور نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آؤ آؤ رشنا بیٹی، چودھری دلاور نے رشنا کو دیکھ کر کہا، اسے ملو، یہ ارمان ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس سے تمہاری شادی ہم کروانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، رشنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارمان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس 1 ماہ میں ارمان نے اپنی بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ ارمان کی ماں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ وہ جب بھی ارمان سے پوچھتی تو وہ کہتا، ماں میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کر دیا ہے، وہ باہر کے ملک سے پیسہ لگاتا ہے، ادھر میں کاروبار سنبھالتا ہوں۔ وہ ماں کو اصل بات بتا کر موت سے پہلے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔
جس دن ارمان اور رشنا کی شادی تھی۔ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ ارمان رشنا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت دلہن اس کی موت تھی۔ اس معصوم کو آج کی رات اذیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے رشنا کا ہاتھ تھاما۔ رشنا، آج ہماری ملن کی رات ہے اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ ارمان نے کہا، آج کے بعد ہماری محبت امر ہو جائے گی۔ لیکن رشنا کو کیا پتا کہ آج ہماری ملن کی آخری رات اور پہلی رات ہے۔ ارمان تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن اوپر والے نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اگلے دن چودھری دلاور اور اس کی بیوی زرینہ بیگم رشنا کے کمرے میں گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کے منظر نے انہیں ساکت کر دیا۔ جاؤ نورین، ارمان کو بلا کر لاؤ، کمرے سے آ کر ناشتہ کرے۔ کل سارا دن یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے، رات کو آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی ارمان رات کو باہر نہیں رہتا۔ ارمان کی ماں شاہدہ نے اپنی بیٹی نورین سے کہا اور وہ ارمان کے کمرے میں گئی۔ ارمان کمرے میں نہیں تھا۔ ہاں، اس کے بیڈ کی ایک طرف ایک لیٹر پڑا ہوا تھا۔ نورین نے وہ لیٹر اٹھا لیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ماں، ارمان تو کمرے میں نہیں ہے، لیکن اس کے کمرے میں یہ لیٹر ملا ہے، تو پڑھو اس نے کیا لکھا ہے اس میں۔ ماں نے کہا۔ نورین پڑھنے لگی۔ پیاری امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں۔ آپ کی تو خواہش تھی، پر ایسا نہ ہو سکا اور آپ کے لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ آپ کو، ابو کو، بہنوں کو میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے چودھری دلاور اور ملے جن کی بیٹی پر آصیب کا سایہ تھا، جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا، اور انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا۔ باقی پیسے میری الماری میں رکھے ہیں، اس سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا علاج بھی کروانا۔ ماں، مجھے رشنا سے شادی کے بعد مرنا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں، مجھے نورین، تم بھی اپنے بھائی کو معاف کر دینا، خوب دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بننا۔ ماں اور بابا کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ خط نورین کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان کی ماں کے منہ سے چیخیں نکل پڑی تھیں۔ ارمان، تم واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پیسے کی نہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت دور جا چکا تھا، جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ ارمان کا بیمار باپ ایک طرف ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام عمر کی جمع پونجی آج لٹا دی تھی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ کمرے میں بہت خوفناک منظر تھا۔ کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا، وہ خون کے پیٹ سے نکل رہا تھا۔ ایک طرف ارمان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور زرینہ بیگم رشنا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ تم کیا کر دیا رشنا؟ کیوں ایسا کیا؟ تبھی اس کی نظر اس خط پر پڑی جو رشنا کے سر کی طرف پڑا ہوا تھا۔ زرینہ نے وہ خط اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ بابا جان اور امی جان، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں میرے لیے۔ ہاں بابا جان، ارمان مرنے سے پہلے مجھے سب کہہ دیا تھا، اس نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ لیکن بابا، غلطی میری تھی، میں وہاں ندی کے کنارے گئی تھی اور میں ارمان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ نہیں چاہتی تھی کہ میری غلطی کی سزا اسے ملے، لیکن وہ میری خاطر اپنی جان دینے پر تیار ہو گیا۔ میرے لیے، اپنی بہنوں کے لیے وہ پیسے لے کر بھاگ بھی سکتا تھا، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارمان کے بعد اس کی بہنوں کا کیا ہوگا؟ بابا، اس لیے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ارمان کے بعد میں بھی اپنی جان دینے لگی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں جی پاؤں گی۔ مجھے معاف کرنا بابا، اب کوئی شہنشاہ جنات ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ چودھری دلاور کا دل بند ہو گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، پر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا بھی کچھ کر سکے، کوئی بھی پلان بنا لے۔ کمرے میں صرف زرینہ بیگم کی چیخیں تھیں اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرائب کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اب بھی میں آپ کے لیے اچھی کہانیاں لے کر آؤں گی تو آپ تک وہ اب آسانی پہنچ جائیں گی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔